رات کی سیاہی غیر معمولی تھی۔ نورستان کی سلطنت کے اوپر بادل ایسے چھائے ہوئے تھے جیسے آسمان خود کسی خوفناک راز کو چھپا رہا ہو۔ شاہی محل کی بلند دیواروں کے اندر اچانک ایک دردناک چیخ گونجی۔ محل کے راہداریوں میں لمحہ بھر کے لیے سناٹا چھا گیا، مگر پھر سب کچھ پہلے جیسا ہو گیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ اسی رات سلطنت کی تقدیر بدلنے والی ہے۔ اسی سلطنت سے دور گھنے اور سنسان جنگل کے کنارے ایک غریب لکڑہارا زارون اپنی چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتا تھا۔ اس کا چہرہ سخت تھا، آنکھیں خاموش مگر گہری۔ گاؤں والے اسے عجیب سمجھتے تھے کیونکہ وہ کسی سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا، مگر اس کی خاموشی کے پیچھے ایک ایسا ماضی تھا جس کا ذکر کرتے ہوئے بھی اس کی روح کانپ اٹھتی تھی۔ ایک شام جب زارون جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا تو اسے دور سے گھوڑوں کی تیز چاپ سنائی دی۔ وہ فوراً ایک بڑے درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ چند شاہی سپاہی ایک زخمی لڑکی کو رسیوں میں جکڑ کر لے جا رہے تھے۔ لڑکی کے کپڑے قیمتی تھے مگر چہرہ زخمی اور آنکھوں میں خوف تھا۔ سپاہیوں کی باتوں سے اسے معلوم ہوا کہ وہ کوئی عام لڑکی نہیں بلکہ شہزادی ماروین ہے، جو محل سے فرار ہونے کی کوشش میں پکڑی گئی تھی۔ زارون کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ شاہی معاملات میں مداخلت کرنا موت کو دعوت دینا ہے، مگر اس کے دل میں اپنی بہن کی یاد جاگ اٹھی جسے برسوں پہلے ظلم نے چھین لیا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور ایک خطرناک فیصلہ کر لیا۔ رات کے اندھیرے میں جب سپاہی سو گئے تو زارون خاموشی سے کیمپ میں داخل ہوا۔ اس نے ماروین کی رسیاں کاٹ دیں۔ شہزادی نے خوف سے اس کی طرف دیکھا مگر زارون نے آہستہ سے کہا، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اگر زندہ رہنا ہے تو میرے ساتھ چلو۔ دونوں جنگل کے اندھیرے میں گم ہو گئے، مگر دور ایک نقاب پوش عورت سایہ درختوں کے پیچھے کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ وہ مسکرائی اور سرگوشی کی، تقدیر نے اپنا کھیل شروع کر دیا ہے۔ زارون نے ماروین کو اپنی جھونپڑی میں پناہ دی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ حیران رہ گئی۔ اس نے کبھی ایسی سادہ زندگی نہیں دیکھی تھی۔ شروع میں وہ زارون سے سختی سے پیش آئی کیونکہ اسے لگتا تھا کہ ایک غریب لکڑہارا اس کی مدد کیوں کرے گا، مگر وقت کے ساتھ اسے محسوس ہوا کہ زارون کے دل میں عجیب سی سچائی اور درد ہے۔ کچھ دن بعد ماروین نے ایک خطرناک راز بتایا۔ اس نے کہا کہ محل میں ایک طاقتور جادوگرنی زملہ نے بادشاہ شاہ آزر کو اپنے سحر میں لے لیا ہے۔ وزیر کایان دراصل زملہ کا وفادار ہے اور وہ دونوں مل کر سلطنت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ ماروین نے ان کا راز جان لیا تھا، اسی لیے اسے مارنے کی کوشش کی گئی۔ اسی دوران گاؤں میں خوفناک واقعات شروع ہو گئے۔ لوگ راتوں کو غائب ہونے لگے، جنگل میں سرگوشیاں سنائی دیتی اور جانور مردہ ملتے۔ ایک رات زارون نے جھونپڑی کے باہر عجیب سا نشان دیکھا۔ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا کیونکہ یہ نشان اسی جادوگرنی زملہ کا تھا، وہی عورت جس نے برسوں پہلے اس کی زندگی تباہ کر دی تھی۔ ماروین نے پہلی بار زارون کی آنکھوں میں خوف دیکھا۔ اس نے آہستہ سے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، ہم دونوں اپنے ماضی سے بھاگ رہے ہیں، مگر شاید ہمیں اب ساتھ لڑنا ہوگا۔ اسی لمحے محل میں اعلان ہو گیا کہ جو بھی شہزادی کو پناہ دے گا اسے غدار سمجھ کر قتل کر دیا جائے گا۔ شاہی سپاہیوں کے دستے جنگل کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ زارون ماروین کو ایک خفیہ غار کے دروازے تک لے آیا۔ غار کے اندر اندھیرا تھا اور کسی کے قدموں کی آواز گونج رہی تھی۔ ماروین نے خوف سے پوچھا، یہ جگہ کیا ہے؟ زارون نے گہری سانس لے کر کہا، یہ وہ راز ہے جو میری زندگی بدل گیا اور شاید تمہاری تقدیر بھی بدل دے۔ اندھیرے میں کسی کی آنکھیں چمکیں اور دروازہ آہستہ سے بند ہو گیا۔ غار کے اندر گہرا اندھیرا تھا۔ زارون نے ایک مشل جلائی تو دیواروں پر بنے عجیب و غریب نقش واضح ہونے لگے۔ یہ عام غار نہیں تھی۔ دیواروں پر پرانے زمانے کی جنگوں، جادوئی نشانوں اور ایک پراسرار عورت کی تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ ماروین نے حیرت سے ارد گرد دیکھا۔ ہر نقش ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی پوشیدہ سچ بیان کر رہا ہو۔ اچانک غار کے اندر سے کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ ماروین نے خوف سے زارون کا بازو پکڑ لیا۔ اندھیرے سے ایک بوڑھا شخص باہر آیا جس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ وہ آہستہ سے بولا، تو آخر تم واپس آ ہی گئے، زارون۔ ماروین حیران رہ گئی۔
زارون نے سر جھکا لیا جیسے وہ اس شخص کو برسوں سے جانتا ہو۔ اس نے کہا، بابا رافیل، میں مجبور تھا۔ وقت دوبارہ ہمارے خلاف ہو گیا ہے۔ بابا رافیل نے ماروین کو غور سے دیکھا، پھر آہستہ سے مسکرایا۔ یہ لڑکی عام نہیں، اس کی تقدیر سلطنت سے جڑی ہوئی ہے۔ ماروین نے بے چینی سے پوچھا، اب کون ہے؟ اور زارون آپ کو کیسے جانتا ہے؟ زارون کچھ لمحے خاموش رہا، پھر اس نے اپنی زندگی کا پہلا بڑا راز بتایا۔ برسوں پہلے وہ شاہی فوج کا بہادر سپاہی تھا۔ اس نے جادوگرنی زملہ کے خلاف لڑائی لڑی تھی، مگر اس جنگ میں اس کی بہن کو زملہ نے قتل کر دیا۔ اسی دن اس نے سب کچھ چھوڑ کر جنگل میں پناہ لے لی اور ایک عام لکڑہارا بن گیا۔ ماروین کی آنکھوں میں ہمدردی آ گئی۔ پہلی بار اس نے زارون کے درد کو محسوس کیا۔ اس نے آہستہ سے کہا، تم اکیلے نہیں ہو، میں بھی سب کچھ کھو چکی ہوں۔ غار کی گہرائی میں بابا رافیل انہیں ایک خفیہ کمرے میں لے گیا۔ وہاں ایک قدیم صندوق رکھا تھا۔ اس نے صندوق کھولا تو اندر ایک چمکتی ہوئی تلوار تھی۔ یہ تلوار نور وفا ہے، بابا رافیل نے کہا۔ صرف وہی اسے اٹھا سکتا ہے جس کا دل سچا ہو۔ یہی ہتھیار زملہ کے جادو کو توڑ سکتا ہے۔ زارون نے تلوار اٹھانے کی کوشش کی، مگر تلوار بھاری ہو گئی۔ پھر ماروین نے ہاتھ بڑھایا اور تلوار ہلکی ہو گئی۔ غار میں روشنی پھیل گئی۔ سب حیران رہ گئے۔ اسی لمحے غار کے باہر شور سنائی دیا۔ شاہی سپاہی غار تک پہنچ چکے تھے۔ زارون نے ماروین کا ہاتھ پکڑا اور کہا، ہمیں ابھی نکلنا ہوگا۔ دونوں غار کے خفیہ راستے سے باہر نکلے۔ پیچھے سپاہیوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ اندھیری رات میں دونوں ایک پہاڑی کی طرف بھاگتے رہے۔ تھکن سے ماروین لڑکھڑائی تو زارون نے اسے سہارا دیا۔ دونوں کی آنکھیں ملے۔ لمحہ بھر کے لیے خوف بھول کر ان کے دلوں میں ایک نرم سا احساس پیدا ہوا، مگر دور کہیں جادوگرنی زملہ ایک سیاہ آئینے کے سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ شہزادی نے تلوار حاصل کر لی۔ بہت خوب، اب کھیل مزید دلچسپ ہوگا، اس نے سرگوشی کی۔ اچانک زمین کانپنے لگی۔ پہاڑ کے پیچھے سے ایک سایہدار مخلوق نمودار ہوئی۔ زارون نے ماروین کو پیچھے کیا اور تلوار نکالی۔ ماروین کے ہاتھ میں تلوار چمک رہی تھی، جیسے اسے اپنی طاقت کا احساس ہو گیا ہو۔ وہ مخلوق ان کے سامنے کھڑی تھی اور اس کی آنکھوں میں انسانی درد جھلک رہا تھا۔ ماروین نے حیرت سے کہا، یہ دشمن نہیں، یہ کسی جادو کا شکار ہے۔ زارون نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، کیونکہ اسے احساس ہوا کہ شاید اصل جنگ ابھی شروع ہوئی ہے اور ہر دشمن نہیں ہوتا۔ پہاڑی کے نیچے اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ سایہدار مخلوق آہستہ آہستہ زارون اور ماروین کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں، بلکہ درد اور بے بسی جھلک رہی تھی۔ ماروین نے تلوار مضبوطی سے پکڑی، مگر اس کا دل کہہ رہا تھا کہ یہ مخلوق دشمن نہیں۔ اچانک مخلوق زمین پر گر گئی اور انسانی آواز میں کراہنے لگی۔ ماروین فوراً اس کے قریب گئی۔ جب اس نے مخلوق کے چہرے سے سیاہ پردہ ہٹایا تو وہ حیران رہ گئی۔ وہ ایک نوجوان لڑکا تھا جس کے جسم پر جادوئی نشان بنے ہوئے تھے۔ زارون نے چونک کر کہا، یہ زملہ کا سیاہ جادو ہے۔ وہ بے گناہوں کو مخلوق بنا دیتی ہے تاکہ وہ اس کے غلام بن جائیں۔ ماروین نے تلوار نور وفا اس کے قریب کی تو تلوار سے ہلکی روشنی نکلی۔ روشنی نے آہستہ آہستہ اس لڑکے کے جسم سے سیاہ دھواں نکالنا شروع کر دیا۔ کچھ لمحوں بعد وہ لڑکا بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا، مگر اس کی شکل واپس انسانی ہو چکی تھی۔ لڑکے نے آنکھیں کھولی اور کمزور آواز میں کہا، میں شاہی محل کا محافظ تھا۔ وزیر کایان نے ہمیں دھوکا دیا۔ زملہ اصل میں۔ اس کی آواز رک گئی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ زارون اور ماروین ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ یہ پہلا ثبوت تھا کہ زملہ کی طاقت محل کے اندر تک پھیل چکی ہے۔ رات مزید گہری ہو گئی۔ دونوں نے قریبی غار میں پناہ لی۔ آگ جل رہی تھی اور باہر ہوا چیخ رہی تھی۔ ماروین خاموش بیٹھی تھی۔ زارون نے آہستہ سے پوچھا، تم ڈر رہی ہو؟ ماروین نے سر ہلایا، ہاں، مگر اپنے لیے نہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر ہم ناکام ہوئے تو پوری سلطنت اندھیرے میں ڈوب جائے گی۔ زارون نے پہلی بار مسکرا کر کہا، جب تک ہم ساتھ ہیں امید زندہ ہے۔ دونوں کی نظریں ملے۔
दिलों में अजीब सी गर्मी महसूस हुई। मारवीन ने पहली बार ज़ारोन के कंधे पर सर रखा। इस लम्हे दोनों ने अपने दुख और खौफ को कुछ देर के लिए भुला दिया, मगर ये सुकून ज्यादा देर कायम ना रह सका। अचानक गार के बाहर कदमों की आवाज गूंजी। ज़ारोन ने तलवार संभाली। दरवाजे पर एक सिया चादर में लिपटी औरत खड़ी थी। साया, साया ने आहिस्ता से कहा, मैं दुश्मन नहीं, मैं तुम्हें खबरदार करने आई हूं। जमला तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगी। मारवीन ने गुस्से से पूछा, तुम कौन हो और हमें क्यों देखती रहती हो? साया ने निकाब हटाया। इसका चेहरा देखकर ज़ारोन का दिल रुक सा गया। वो ज़ारोन की गुमशुदा बहन थी, जिसे वो बरसों पहले मुर्दा समझता था। ज़ारोन की आंखों में आंसू आ गए। ये कैसे मुमकिन है? साया ने कहा, जमला ने मुझे मारा नहीं, इसने मुझे अपने जादू में कैद कर लिया था। मैं इसकी गुलाम थी, मगर अब मैं आज़ाद हूं और मैं जानती हूं कि जमला का असल मकसद क्या है। मारवीन ने बेचैनी से पूछा, क्या मकसद? साया ने धीमी आवाज में कहा, जमला सिर्फ सल्तनत नहीं चाहती, वो शाही खून की आखिरी वारिस को कुर्बान करके एक ऐसी ताकत हासिल करना चाहती है जिससे पूरी दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। और वो वारिस तुम हो मारवीन। गार में सन्नाटा छा गया। मारवीन के हाथ कांपने लगे। ज़ारोन ने फौरन इसका हाथ थाम लिया। इसी लम्हे जमीन जोर से कांपी। बाहर से सिपाहियों और सिया मखलूकात की आवाजें आने लगें। जमला ने उनका ठिकाना ढूंढ लिया था। ज़ारोन, मारवीन और साया गार के खुफिया रास्ते की तरफ भाग रहे थे। पीछे अंधेरा उनका पीछा कर रहा था और जमला की खौफनाक हंसी हवा में गूंज रही थी। खुफिया रास्ता तंग और तारीक था। ज़ारोन आगे मशल लिए चल रहा था, मारवीन इसके पीछे और साया सबसे आखिर में। गार के बाहर सिया मखलूकात की चीखें गूंज रही थीं। हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे अंधेरा उन्हें निगलने वाला हो। अचानक रास्ता दो हिस्सों में बंट गया। साया रुक गई और धीमी आवाज में बोली, दाएं रास्ता महफूज है, मगर बाईं रास्ता हमें सीधा महल के खुफिया दरवाजे तक ले जाएगा। ज़ारोन ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। तुम्हें ये सब कैसे मालूम? साया की आंखों में अजीब सी झलक आई, क्योंकि मैं बरसों तक जमला के साथ रही हूं, मैं इसके राज जानती हूं। मारवीन ने मजबूत लहजे में कहा, हमें महल जाना होगा। अगर हमने जमला को ना रोका तो वो जल्द अपनी रस्म पूरी कर लेगी। तीनों ने बाईं रास्ता इख्तियार किया। लंबी सुरंग के बाद वो एक पुराने कुनवे के अंदर निकले जो महल के पीछे वाक़ था। रात का अंधेरा महल को मजीद खौफनाक बना रहा था। दूर मीनारों पर सिया परिंदे बैठे थे, जैसे किसी बड़ी खबर के मुंतजिर हों। महल के अंदर दाखिल होते ही अजीब खामोशी छा गई। राहदारियों में कोई सिपाही नजर नहीं आ रहा था। मारवीन का दिल जोर से धड़कने लगा। ये सब इतना खाली क्यों है? अचानक एक दरवाज़ा खुला और वजीर कायान सामने आ गया। इसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कुराहट थी। आखिर तुम वापस आ ही गई, शहजादी मारवीन। ज़ारोन ने तलवार निकाली, मगर कायान ने तालियां बजाईं। चारों तरफ से सिपाही निकल आए। साया पीछे हिट गई, जैसे वो पहले से सब जानती हो। मारवीन ने हैरत से साया की तरफ देखा। ये सब किया है? कायान हंसा, तुम्हें क्या लगा तुम्हारी बहन तुम्हारी मदद करेगी? वो तो बरसों से हमारी वफादार है। ज़ारोन के दिल पर जैसे बिजली गिरी। इसने गुस्से से साया की तरफ देखा, मगर इसी लम्हे साया ने अचानक खंजर निकाला और एक सिपाही को जख्मी कर दिया। मैं अब किसी की गुलाम नहीं, वो चीखी। महल में लड़ाई शुरू हो गई। ज़ारोन और मारवीन ने मिलकर सिपाहियों का मुकाबला किया। नूरन वफा तलवार चमक रही थी और उसकी रोशनी से सिया जादू कमजोर हो रहा था। लड़ाई के दौरान कायान ने एक खौफनाक राज जाहिर किया। तुम जानती भी हो मारवीन, जमला कोई अजनबी नहीं, वो तुम्हारी माँ की बहन है। शाही खानदान ने इसे धोखा दिया था, इसीलिए वो इंतकाम चाहती है। मारवीन की आंखें हैरत से फैल गईं। इसके कदम लड़खड़ा गए। इस लम्हे ज़ारोन ने इसे थामा। जो भी सच हो, तुम अकेली नहीं हो। लड़ाई के बाद तीनों किसी तरह महल से निकलकर एक खाली बाग में पहुंचे। मारवीन टूट चुकी थी।
اس نے آہستہ سے کہا، اگر زملہ میری خالہ ہے تو شاید یہ جنگ میری تقدیر ہے۔ زارون نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا، تقدیر ہمیں نہیں بناتی، ہم تقدیر کو بدلتے ہیں۔ اس لمحے دونوں کے دلوں میں چھپا احساس لفظوں میں بدل گیا۔ ماروین کی آنکھوں میں آنسو تھے اور زارون کی آواز نرم۔ دونوں ایک دوسرے کے قریب آئے اور پہلی بار اپنے دل کی بات کہہ دی، مگر سکون کا وہ لمحہ زیادہ دیر نہ رہا۔ آسمان پر سیاہ بادل جمع ہونے لگے۔ محل کے اوپر سے ایک سیاہ روشنی آسمان کی طرف اٹھی۔ زملہ اپنی آخری رسم شروع کر چکی تھی۔ زارون نے تلوار مضبوطی سے پکڑی اور کہا، اب آخری جنگ کا وقت آ گیا ہے۔ دور کہیں زملہ کی خوفناک آواز گونجی، آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں شہزادی ماروین۔ رات کی ہوا میں بجلی کوند رہی تھی۔ زارون، ماروین اور سایہ ایک چھوٹے پہاڑ کے اوپر کھڑے تھے۔ نیچے محل چمک رہا تھا، لیکن اس کی روشنی میں بھی ایک سیاہ سایہ چھایا ہوا تھا۔ زملہ اپنی آخری رسم کے لیے تیار تھی۔ زارون نے ماروین کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور عزم دونوں تھے۔ ہمیں تیار ہونا ہوگا۔ یہ جنگ صرف ہماری نہیں بلکہ پوری سلطنت کی تقدیر کی ہے۔ ماروین نے آہستہ سے کہا، زارون، اگر میں زندہ نہ بچوں تو تمہیں سب کچھ سنبھالنا ہوگا۔ زارون نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما، تم زندہ بچو گی ماروین، اور ہم سب کچھ بدل ڈالیں گے۔ سایہ نے دوڑتے ہوئے کہا، ہمیں پہلے زملہ کا جادو کمزور کرنا ہوگا۔ اس کے خفیہ آئینے کو توڑ دو، باقی سب خود ختم ہو جائے گا۔ تینوں نے محل کی طرف راہ لی۔ راستے میں زارون نے ماروین کو قریب پکڑا۔ یہ وقت خطرناک ہے، مگر میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ ماروین کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس کی آواز مضبوط تھی، اور میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ تقدیر کا فیصلہ ہم خود کریں گے۔ محل کے دروازے پر پہنچتے ہی ایک خوفناک منظر نظر آیا۔ زملہ ایک سیاہ تالاب کے سامنے کھڑی تھی، جس میں آئینہ چمک رہا تھا۔ آئینے میں ان کی شکلیں جادوئی طور پر بٹ رہی تھیں۔ زملہ نے اپنے ہاتھ بلند کیے، تم نے سوچا کہ مجھے روک سکتے ہو؟ یہ سلطنت میری ہوگی، اور تمہارے دل کی سب خواہشیں ختم۔ زارون نے تلوار نکالی، نور وفا کی روشنی آئینے پر پڑی اور وہ جھلملانے لگا۔ سایہ نے آئینے کے پیچھے چھپ کر خفیہ رسے سے اسے توڑنے کی کوشش کی۔ ماروین نے زملہ کی طرف قدم بڑھایا، خوف کے باوجود۔ اچانک زملہ نے ماروین کی طرف جادو کی کرن بھیجی۔ ماروین زمین پر گر گئی، مگر زارون نے فوراً اسے پکڑ لیا، تم مجھے نہیں چھوڑو گی، اور میں بھی تمہیں نہیں۔ اس لمحے ماروین نے ایک راز کھولا۔ زارون، میں جانتی ہوں کہ تم ہمیشہ میرے ساتھ تھے، اور شاید میں بھی تمہارے بغیر زندہ نہ رہ پاتی۔ زارون کا دل دھڑک رہا تھا۔ اس نے روشنی تیز کی اور آئینے پر ڈال دی۔ آئینہ ٹوٹا اور زملہ کی طاقت کمزور پڑ گئی۔ سیاہ دھواں ہوا میں گھل گیا۔ زملہ چیختی ہوئی پیچھے ہٹی، یہ ممکن نہیں، تم لوگ۔ زارون نے قدم بڑھایا اور کہا، اب تمہاری سلطنت ختم ہو گئی زملہ، یہ ختم ہوا۔ ماروین نے زارون کے کندھے پر سر رکھا۔ وہ جان گئی کہ ان دونوں کا رشتہ صرف طاقت کے لیے نہیں بلکہ دل سے بھی مضبوط ہو چکا ہے۔ سایہ نے ہنستے ہوئے کہا، اب تم آزاد ہو، نہ صرف سلطنت کے لیے بلکہ اپنے دل کے لیے بھی۔ رات کا اندھیرا آہستہ ختم ہو رہا تھا۔ پہلی روشنی محل پر پڑی اور لوگوں کی آوازیں آہستہ آہستہ سنائی دینے لگیں۔ زارون اور ماروین ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے، جانتے ہوئے کہ وہ نہ صرف سلطنت کو بچا چکے ہیں بلکہ ایک دوسرے کے لیے قسمت بدل چکی ہے۔ زملہ کہیں دور بھاگ رہی تھی، مگر اب اس کے لیے کوئی طاقت نہیں بچی تھی۔ زارون نے ماروین کا ہاتھ پکڑا، اب ہم اپنی تقدیر خود لکھیں گے۔ صبح کی پہلی روشنی محل کے اوپر پڑ رہی تھی، مگر سناٹا اور خوف ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ زارون، ماروین اور سایہ محل کے پیچھے کھڑے تھے۔ زملہ کے کچھ باقی حامی چھپے ہوئے تھے، اور اب وہ آخری وار کے لیے تیار تھے۔ زارون نے ماروین کو قریب پکڑا، یہ جنگ آسان نہیں ہوگی، مگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ ماروین نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور یہی ہماری سب سے بڑی طاقت ہے۔ حامیوں نے اچانک حملہ کر دیا۔
زارون نے تلوار سے ان کا سامنا کیا، ماروین نے بھی نور وفا کے اثر سے چند حامیوں کو پیچھے دھکیل دیا۔ سایہ نے خفیہ راستوں سے دشمنوں کے پیچھے جا کر ان پر قابو پایا۔ لڑائی شدید تھی، ہر طرف شور، دھواں اور روشنی کے اثرات تھے، مگر ہر لمحے زارون اور ماروین ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں خوف نہیں، بلکہ ایک دوسرے کے لیے مضبوط عزم تھا۔ اچانک ماروین نے زور سے چیخا، زارون! وہ زملہ واپس آ رہی ہے! زارون نے فوراً اسے پکڑا اور کہا، ڈرو مت، ہم اسے ختم کریں گے۔ زملہ آگے بڑھی، اس کے ہاتھ سے سیاہ روشنی پھوٹ رہی تھی، لیکن زارون اور ماروین کی جرأت اور طاقت نے اس روشنی کو کمزور کر دیا۔ زارون نے تلوار بلند کی، ماروین نے اپنے ہاتھ میں طاقت کو جمع کیا، اور سایہ نے زملہ کے جادوئی آئینے کو ایک ضرب سے توڑ دیا۔ زملہ نے جادوئی طاقت بڑھا دی، پورا محل لرز اٹھا، تلوار نور وفا کی روشنی سے بھر گئی۔ زارون نے ماروین کو قریب پکڑا اور دونوں نے ایک ساتھ طاقت کا استعمال کیا۔ روشنی سے زملہ کا سحر کمزور پڑ گیا، وہ چیختی ہوئی پیچھے ہٹی، یہ کیسے ممکن ہے؟ تم لوگ! ماروین نے آہستہ سے کہا، اب تمہارے لیے کوئی طاقت باقی نہیں ماں خالہ، تم صرف ماضی کی یاد ہو۔ زارون نے ماروین کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا، اب ہم اپنی تقدیر خود لکھیں گے، تم اور میں، ہمیشہ کے لیے۔ سایہ نے ہنس کر کہا، اب تم آزاد ہو، اور تمہاری محبت نے سب کچھ بدل دیا۔ محل کے اوپر آسمان صاف ہوا، اور پہلی روشنی میں سب کچھ روشن ہو گیا۔ شہری باہر نکل کر خوشی منانے لگے۔ زارون اور ماروین ایک دوسرے کے قریب تھے، اور ان کے دل ایک دوسرے کے لیے مکمل طور پر کھل چکے تھے۔ زملہ کہیں دور بھاگ گئی، مگر اب اس کے لیے سلطنت پر کنٹرول۔ زارون اور ماروین کو نقصان پہنچانے کی کوئی طاقت باقی نہیں تھی۔ صبح کی پہلی روشنی محل کے اوپر پڑ رہی تھی، مگر خوف ابھی بھی باقی تھا۔ زملہ کے باقی حامی جو محل کے خفیہ کمرے میں چھپے ہوئے تھے، اب سامنے آ گئے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں جادوئی ہتھیار تھے اور آنکھوں میں بدلہ لینے کی آگ۔ زارون نے ماروین کا ہاتھ تھام کر کہا، یہ آخری موقع ہے، ہمیں ان سب کا سامنا کرنا ہوگا۔ ماروین نے اپنے ہاتھ میں نور وفا کی روشنی جمع کی اور آہستہ سے کہا، اور میں بھی تمہارے ساتھ ہوں زارون، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ سایہ نے تیز قدم بڑھا کر کہا، ان کے جادو کو کمزور کرنے کے لیے ہمیں مل کر حملہ کرنا ہوگا۔ لڑائی شروع ہو گئی۔ زارون اور ماروین نے سپاہیوں کا مقابلہ کیا، جبکہ سایہ نے خفیہ راستوں سے دشمنوں کو پیچھے دھکیل دیا۔ جادو کی روشنی اور تلواروں کی چمک پورے محل کو روشن کر رہی تھی۔ اچانک زملہ ایک سیاہ روشنی بھیج کر ماروین کو نشانہ بنایا۔ ماروین زمین پر گر گئی، مگر زارون فوراً اس کے پاس پہنچا۔ تم میرے بغیر نہیں رہ سکتی، زارون نے چیخ کر کہا۔ ماروین نے کمزور مگر مضبوط آواز میں کہا، اور میں بھی تمہارے بغیر نہیں جاؤں گی، ہم ساتھ ہیں۔ زارون اور ماروین نے روشنی کو ایک ساتھ جمع کیا، اور زملہ کی طاقت کمزور ہو گئی۔ زملہ چیختی ہوئی پیچھے ہٹی، یہ کیسے ممکن ہے؟ تم لوگ! ماروین نے زارون کی طرف دیکھا، آنکھوں میں آنسو اور جذبے کے ساتھ، زارون! محبت اور اتحاد نے تمہیں اور مجھے جیتنے دیا، یہ ہماری تقدیر ہے۔ سایہ نے آہستہ سے کہا، اب باقی حامی بھی شکست خوردہ ہے، صرف زملہ باقی بچی ہے۔ زارون نے تلوار بلند کی، ماروین اس کے قریب کھڑی تھی۔ دونوں کی نظریں ملیں، اور دلوں میں یہ احساس پیدا ہوا کہ وہ نہ صرف سلطنت کو بچا چکے ہیں، بلکہ ایک دوسرے کے لیے تقدیر بدل چکے ہیں۔ رات کی ہوا محل کے اوپر گونج رہی تھی۔ زملہ نے اپنی آخری طاقت جمع کی، اور ایک سیاہ روشنی کی دیوار محل کے سامنے کھڑی کر دی۔ اب تمہیں شکست تسلیم کرنا ہوگی شہزادی ماروین، اس نے چیخ کر کہا۔ زارون نے ماروین کا ہاتھ پکڑا، ہم تمہیں ہرگز شکست نہیں دینے دیں گے، یہ ہماری تقدیر ہے اور ہم اسے خود لکھیں گے۔ ماروین نے نور وفا کی تلوار بلند کی، اور زارون نے اپنی طاقت کے ساتھ اس کا ساتھ دیا۔ روشنی اور سیاہ جادو کے درمیان ایک خوفناک ٹکراؤ ہوا۔ زملہ کی چیخیں پورے محل میں گونج، مگر ہر حملے کے ساتھ وہ کمزور پڑتی گئی۔ اچانک زملہ نے سب سے بڑا ٹوئسٹ دیا، اگر تم نے مجھے ختم کر دیا شہزادی، تمہارے اندر بھی میرا خون ہے،
मारवीन की आंखें हैरत से फैल गईं। ज़ारोन ने फौरन पूछा, ये कैसे मुमकिन है? जमला ने धीमी हंसी के साथ कहा, सालों पहले मैंने तुम्हारी माँ के राज में अपना जादू शामिल किया था और तुम्हारी ताकत मेरे खून से जड़ी है। अब तुम्हारी तकदीर सिर्फ तुम्हारे और ज़ारोन के हाथ में नहीं बल्कि मेरे सिहर में भी है। मारवीन ने खौफ के बावजूद ज़ारोन की तरफ देखा। हम साथ हैं और ये मोहब्बत हमें हर चीज से जीतने देगी। ज़ारोन ने करीब आकर कहा, हम तकदीर को बदल सकते हैं, चाहे जादू की ताकत कितनी भी बड़ी हो। दोनों ने रोशनी को एक साथ जमा किया और जमला पर हमला किया। तलवार की रोशनी जमला के सिहर को चीरती हुई इसकी आखिरी ताकत को खत्म कर गई। जमला चीखती हुई पीछे हटी, फिर गायब हो गई। मारवीन और ज़ारोन एक दूसरे के करीब आए। मारवीन ने सर ज़ारोन के कंधे पर रखा और कहा, अब मैं जानती हूं कि मोहब्बत और इत्तेहाद से ही तकदीर बदलती है। ज़ारोन ने मुस्कुराकर कहा, और तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी रोशनी हो मारवीन। महल के ऊपर सूरज निकल आया। रोशनी ने हर खौफ, हर सिया निशान और हर जादू खत्म कर दिया। शहरी बाहर निकलकर खुशी मनाने लगे। जमला कहीं दूर भाग गई, मगर अब उसके लिए ना ताकत रही, ना सल्तनत पर कब्जा करने की उम्मीद। ज़ारोन और मारवीन की मोहब्बत और इत्तेहाद ने सब कुछ बदल दिया था। सुबह की पहली रोशनी ने पूरे महल को रोशन कर दिया। जमला की ताकत अब मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी थी और बाकी हामी या तो भाग गए या शिकस्त खुर्दा हो गए थे। ज़ारोन और मारवीन महल के मरकजी दरवाजे के सामने खड़े थे, थके मगर खुश। मारवीन ने ज़ारोन की तरफ देखते हुए कहा, ये सब मुमकिन तुम्हारे बगैर नहीं था ज़ारोन। तुमने सिर्फ मेरी नहीं, पूरी सल्तनत की तकदीर बदल दी। ज़ारोन ने मुस्कुराकर कहा, और तुमने मेरी जिंदगी बदल दी मारवीन। तुम मेरी रोशनी हो और अब हम अपने दिल की तकदीर खुद लिखेंगे। साया भी करीब आई और हंसते हुए कहा, अब तुम दोनों आज़ाद हो और तुम्हारी मोहब्बत ने सब कुछ बदल दिया। ये सिर्फ शुरू है, मुस्तकबिल की कहानी अभी बाकी है। शहरी बाहर आकर खुशी मनाने लगे। महल में अमन कायम हो गया। ज़ारोन और मारवीन हाथों में हाथ डालकर चल रहे थे। उनके दिल एक दूसरे के लिए मुकम्मल तौर पर खिल चुके थे। मारवीन ने आहिस्ता से कहा, अब हमें खौफ नहीं, क्योंकि हम साथ हैं और मोहब्बत की ताकत हर तारीक लम्हे को ख़त्म कर सकती है। ज़ारोन ने इसका हाथ मजबूती से थामा। हाँ, और ये कहानी हमेशा याद रहेगी कि किस तरह एक गरीब लकड़हारा ने सल्तनत और दिल दोनों की तकदीर बदल दी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल एक कहानी एक सबक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर हफ्ते आपको नई सस्पेंस, रोमानवी और जज्बाती कहानियां मिलें। नीचे कमेंट में बताएं आपको ज़ारोन और मारवीन की कौन सी लम्हे सबसे ज़्यादा पसंद आई।